السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نویدہ شیخ اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے پوڈ کاسٹ آج کے مہمان میں۔ آج کا ایپیسوڈ صرف ایک جشن کا پروگرام نہیں بلکہ اس جذبے کی بات کریں گے جو سال کے 365 دن ہمیں اپنے وطن کی مٹی سے محبت کرنا سکھاتا ہے، وفا کرنا سکھاتا ہے۔ اور اس سب کے ساتھ ہمارے ساتھ آج ایک ایسے معزز شخصیت موجود ہیں جو حال ہی میں ہی ریٹائر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں کرنل حسن صاحب کی۔ تو وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں مہمان کی طرف، کرتے ہیں ان سے کچھ مزیدار سے سوالات۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو 14 اگست کے حوالے سے کچھ جاننا چاہوں گی کہ 14 اگست کا دن آپ کیسے مناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویدہ، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می ان یور پوڈ کاسٹ۔ 14 اگست کا ہماری زندگیوں میں ایک بہت اہم مقام ہے۔ عیدوں کے علاوہ جو پہلی خوشی کی کوئی اور تقریب ہم نے دیکھی زندگی میں تو وہ جشن آزادی تھی۔ اسکول ڈیز سے بھی قبل بچپن سے اس دن کے موقع پر گھروں میں اہتمام کیا جاتا تھا، جھنڈے لگائے جاتے تھے، جھنڈیاں لگائی جاتی تھیں، لائٹنگ کا ارینجمنٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ اس 14 اگست کی سیلیبریشن اور خوشی ہمارے ذہنوں میں اس وقت سے نقش ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا تھا۔ صحیح، جو 14 اگست ہے بیسیکلی وہ ہمارے آباء و اجداد کی اتنی قربانیاں جو آج بھی ہم جو ہے یاد رکھتے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ یوم آزادی کا دن ایک روح اور ایک سیلیبریشن کا دن بیسیکلی منایا جاتا ہے۔ تو اس قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے؟ دوست کا اپنے 14 اگست کو خوشی منانا اور تقریبات منعقد کرنا، سیلیبریٹ کرنا انتہائی اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ دن ایک یاد دہانی ہے ہمارے لیے۔ مگر اس ایک دن خوشی منا کر اگلے دن ہم اپنی اساسی ذمہ داری کو بھول جائیں گے تو پھر اس دن کے منانے کا مقصد نہیں رہے گا۔ صحیح۔ 14 اگست کا جو دن ہم مناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے گزشتہ سال کا محاسبہ کرنا ہے اور آنے والے سال کا ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے گزشتہ سال میں اس ملک کے لیے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا کام کیا، کیا خدمت کی، کیا کنٹریبیوشن کی، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہم میں رہ گئیں ہم نے ایک بار پھر اس دن تجدید عہد کرنی ہے۔ تجدید عہد ان اکابرین کے ساتھ جنہوں نے ہمیں یہ آزادی دلائی، تجدید عہد اپنی قوم کے ساتھ اور تجدید عہد اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم کس طرح آنے والے سال اور آنے والے سالوں میں پہلے سے کہیں بہتر اور کہیں زیادہ اس ملک کی خدمت کریں گے۔ صحیح، آپ نے بہت خوبصورتی سے جو ہے اس بات کو کور کیا ہے، اور آپ ایک حال ہی میں جو ہے فوجی ریٹائر بھی ہیں، تو میں جاننا چاہوں گی کہ 1947 کے بعد پاکستان آرمی کا فوج آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ پاکستان کی فوج ایک قومی فوج ہے۔ 1947 کے جو مہاجرین کے کیمپس تھے ان کے انتظام و انصرام سے لے کر آج تک ہر موقع پر دفاع ہو یا کوئی اور قدرتی آفات کا واقعہ، پاکستانی فوج ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری۔ صحیح سر، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ زلزلہ ہو یا طوفان ہو یا کوئی سیلاب آیا تو آرمی فون پہنچتی ہے ریسکیو کرنے کے لیے۔ آپ کی لائف کا کوئی ایسا یادگار لمحہ ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ میری 30 سالہ زندگی میں بہت مختلف واقعات ہوئے پاکستان میں، چاہے سرحدوں پر یا اندرون ملک۔ سرحدوں پر ملک کے کونے کونے میں ہم نے سفر کیا، صحراؤں، بیابانوں، پہاڑوں، برف پوش چوٹیوں پر، میدانوں میں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی وطن نے کسی قدرتی آفات کے موقع پر فوج کو پکارا تو فوج نے لبیک کہا۔ زلزلے کے دنوں میں جب ایک بڑا زلزلہ پاکستان میں آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ان دنوں میں ایبٹ آباد، مانسیرا کے علاقے ہوں، سیلاب ہوں بلوچستان میں، کئی مواقع پر ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کی اور اللہ کو راضی کیا اور اس قوم کی توقعات کو پورا کیا۔ فوج جو بیسیکلی ہے، پاک انڈیا کانفلکٹ ہوا، بہت دفعہ ہمارا ملک خطرے میں آیا، جیسے 1965 کی جنگ تھی، 1971 کی جنگ تھی۔ تو اس سب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کوئی ایسا لمحہ جو فوج اور عوام کے رشتے کو مضبوط بناتا ہو؟ نویدہ،
پاکستان اور پاکستان فوج سے محبت اس قوم کے دلوں میں رچی ہے، ایسے ہی اس قوم کے خون میں رچی ہے۔ عام دنوں میں یہ محبت شاید اتنی واشگاف انداز میں نظر نہ آتی ہو، مگر تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب جب پاکستان پر کوئی کڑا وقت آیا اور پاکستانی فوج کو اپنا فرض نبھانے کا موقع ملا تو یہ فوج سے محبت ہمارے لوگوں کے دلوں میں جو موجود ہے یہ واشگاف انداز میں ظاہر ہوئی۔ یہ محبت ماؤں اور بزرگوں کے مسلوں پر سجدوں کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یہ محبت بہنوں کی نمناک آنکھوں میں نظر آئی۔ یہ محبت معصوم بچوں کی فوجی گاڑیوں پر گل پاشی کی صورت میں نظر آئی۔ تو یہ محبت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ صحیح ہے سر، اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک سیکیورٹی اور اسٹیٹ بن گیا ہے، تو آپ کے نزدیک کیا یہ ہمارا جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ایک فطری نتیجہ ہے، ہم اپنی سوچ اور اپنے امیج کو دنیا کے سامنے بدل سکتے ہیں؟ نویدہ، پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے یہ آزادی کے دن سے خطرات میں گھرا ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک ہیں، خاص طور پر ہمارے پڑوس میں بھارت کی صورت میں، جو پاکستان کی آزادی کے در پہ ہیں اور پاکستان کی ترقی کے مخالف ہیں۔ تو اس اسلامی مملکت جو ہے، اسلامی فلاحی مملکت، اس کے حفاظت کے لیے فوج اور عوام کو ہم وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں، ہم اس فلاحی مملکت کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے قوم کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ہر دم تیار ہیں۔ صحیح اصل سر، یہ جو کہا جاتا ہے اکثر فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، یا بچوں کے اوپر کامنٹ کر دیں گے، تو یہ جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے فوج کو، آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فوج اپنی جان تک قربان کر دیتے اس ملک کے لیے۔ دیکھیے، پہلی بات، جس طرح میں نے پہلے کہا، فوج سے محبت پاکستانیوں کے خون میں رچی ہے۔ صحیح ہے۔ یہ جو تنقید نظر آتی ہے، میرا ماننا یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ فیک لوگ ہیں، فیک اکاؤنٹس ہیں جن کو آپریٹ ہمارا دشمن کر رہا ہے، کیونکہ کوئی محب وطن درد مند پاکستانی اپنی فوج پر، شہیدوں پر تنقید نہیں کر سکتا، کیونکہ شہید جو ہیں وہ اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں، اپنی جان پر کھیل کر اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان شہیدوں کی قدر تو ہماری قوم کی آنکھوں میں ہر لمحہ، ہر لحظہ نظر آتی۔ صحیح سر، اسی کے ساتھ میں فوج کی طرف آنا چاہوں گی۔ ابھی آپ نے بہت خوبصورتی سے بات کی کہ ہماری جو فوج ہے اپنی جو ہے جان قربان کر دیتی ہے اپنے ملک پر، لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے بیسیکلی فوج کی ایک زندگی صرف ایک نوکری نہیں ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کافی جو ہے محنت کرتا ہے، ایک جذبے کے ساتھ اپنی شہادت تک بھی پاتا ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو فوج جوائن کرتے ہیں بچے، اسپیشلی ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے فیسلٹیز اور پرس کے پیچھے جو ہے اپنے بچے کو دیکھنا ہے۔ یہ جو ایک عجیب سا ایک بن چکا ہے، مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، ایک نیگیٹو اینگل میں مائنڈ سیٹ جا رہا ہے، آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے کہ ہم دوبارہ اپنے بچے کے اندر وہ چیز، وہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں؟ نویدہ، جب ہم نے فوج جوائن کی تو کسی جذبے کے تحت جوائن کی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ دولت کمانے کے بہت سے مواقع معاشرے میں موجود ہیں، بزنس کی صورت میں، اچھی نوکریوں کی صورت میں۔ فوج کی جو نوکری ہے، فوج کی جو سروس ہے، یہ پیسہ کمانے والی سروس نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کمانے والی سروس ہے، قوم کی محبتیں کمانے والی اور عزتیں کمانے والی سروس ہے۔ تو اس کے لیے ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن چاہیے، اور وہ جب تک آپ کے اندر ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن اور وہ جذبہ نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی اپنی جان وطن کے لیے قربان نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو فوج میں اس وقت بھی جو لوگ جاتے تھے اور آج بھی جو جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے واحد اٹریکشن، سب سے بڑی اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ ملک کے لیے،
اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ ہوا کرتا ہے۔ صحیح ہے، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شہید ہوتا ہے فوجی تو وہ اپنے قبر پہ ایک پرچم چھوڑ کے جاتا ہے جو ہر قوم کا جو ہے سر فخر سے بلند کر دے، تو اس قربانی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ شہید کا صلہ صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی انسان شہید کو صلہ نہیں دے سکتا، اور ہمارے وطن کے شہید بھی صرف اللہ سے توقع رکھتے ہیں صلے کی، مگر اس قوم کا فرض ہے ہم شہید کو تو کچھ نہیں دے سکتے مگر اس کے ورثاء ان کو مان دیں، ان کو عزت دیں، کیونکہ یہی وہ مان ہے، یہی وہ عزت ہے کہ جب ایک بیٹا شہید ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ میرے اور بھی بیٹے ہوتے تو میں ان کو وطن پر قربان کر دیتی۔ صحیح۔ تو سر، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی صرف جنگ نہیں جیتی، دل بھی جیتتی ہے، تو آپ اس سب کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ کو آج بھی یاد ہو اور ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ پاکستان آرمی کی طاقت ہی قوم کی سپورٹ اور قوم کی محبت ہے۔ تو یہ جو جنگ جب ہوتی ہے، جنگ روزانہ نہیں ہوا کرتی، جنگ کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو یہ اس قوم کا امتحان ہوتا ہے، اس فوج کا امتحان ہوتا ہے۔ میں نے سروس میں دیکھا کہ جو قربانی کا جذبہ ہمارے سپاہیوں میں ہے، دنیا کی کسی فوج کے سپاہیوں میں نہیں۔ صحیح ہے۔ آپ اس قربانی کے جذبے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں ہم کسی کی مدد اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ہماری اپنی جان پہ نہ بنائے، اور جب جان پر بناتی ہے تو پھر نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ مگر کتنی ہی مرتبہ گولیوں کے بوچھاڑ کے سامنے جاتے ہوئے ہمارے سپاہی ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ پہلے گولی ہمیں لگے، بعد میں ہمارے سینئر کو لگے۔ اس جذبے کی آپ خرید نہیں سکتے، اس جذبے کو، اور اس کی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تو سر، آپ کو اپنی زندگی کا کوئی خاص کر لمحہ یاد ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی آسانی ہو، کچھ بھی؟ کوئی ایک نہیں، بے شمار، کچھ آنکھوں سے دیکھے، کچھ میں شامل رہے، کچھ کی چشمدید گواہ ہیں، کچھ کے بارے میں علم ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ دہشت گردوں کے خلاف کسی آپریشن میں جب ہمارے فوجی آگے بڑھ رہے تھے تو گولیوں کے بوچھاڑ میں ایک سپاہی کو متعدد گولیاں لگیں، اور وہ حملہ اس وقت جاری تھا، تو حملے کے دوران اس سپاہی کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس سپاہی کا ایک دوست گولیوں کی بوچھاڑ میں اس کی طرف دوڑا اور اس تک پہنچا، لیکن جب تک وہ پہنچا، اس کے پہنچنے کے چند لمحوں بعد اس کا وہ دوست شہید ہو گیا۔ تو بعد میں کسی نے اسے پوچھا کہ تم تھوڑا انتظار کر لیتے، جب وہ شخص اتنی گولیاں کھا چکا تھا تو اس کا بچنا محال نہیں، ناممکن لگتا تھا، تو تمہارے جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا، سر میرے جانے کا بہت فائدہ ہوا کہ جب میں پہنچا تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ یہ واقعات افسانوی لگتے ہیں، ایسا ہی ہے، مگر یہ حقیقت میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ بہت ہی کوئی دل چھو جانے والا واقعہ ہے سر۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ایک ینگ کیڈٹ پی ایم میں جوائن کرتا ہے تو وہ ایک عام نوجوان ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی 2 سال بعد وہ پاسنگ پریڈ میں آتا ہے تو اس کی سوچ اور روح اور دل بدل چکا ہوتا ہے۔ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ جیسے میں نے پہلے کہا، فوج میں جب بندہ جاتا ہے تو جاتا ہی کسی جذبے کے تحت، ایسا ہی ہے، لیکن اس جذبے کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے ایک جونیئر لیڈر میں، ایک قائد میں، جس نے قیادت کرنی ہے کٹھن حالات میں۔ اپنے انڈر کمانڈ کو موت کے منہ میں لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ موت کے منہ میں اگر آپ کی قیادت میں وہ تبھی جائیں گے جب ان کو یقین ہو کہ ہمارا یہ قائد ہمیں واقعی قیادت کا اہل ہے
اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہا. تو یہ جو پی ایم اے کی ٹریننگ ہے یہ ٹرانسفارم کرتی ہے ایک نوجوان سے ایک جونیئر قائد میں. وہ قائد جس نے کل کٹھن مرحلوں میں اکیلے جب فیصلہ لینے کا وقت آتا ہے تو بعض دفعہ آپ کو رہنمائی میسر نہیں ہوتی، تو اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے تدبر کے ساتھ، اپنی جو سخت مشقت اور ٹریننگ کی ہوتی ہے اس ٹریننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ سپین آف ٹائم میں کوئک ڈیسیژن لینے کے لیے جو ٹریننگ ہے وہ پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی ینگ آفیسرز کو پرووائڈ کرتی ہے. صحیح. اگر آپ کو جو ہے ایک جملے میں پاکستان آرمی کو اصل پیغام دنیا کے سامنے دینا ہو تو کیا ہوگا؟ پاکستان آرمی اور پاکستان قوم ایک ہیں. ہر باشندہ پاکستان کا سرحد پہ لڑنے والے سپاہی کی طرح ایک سپاہی ہے. سپاہی سرحد پہ لڑتا ہے اور عام پاکستانی اپنے اپنے محاذ پر پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس بات کو کور کیا ہے. میں جاننا چاہوں گی، آپ ایک فوجی بھی ہیں اور ایک آپ جو ہیں شاعر بھی ہیں، تو یہ جو فوجی اور شاعر کا سفر رہا کہ پوئٹری کا شوق میں کیسے پیدا ہو، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کیا فوج میں آنے کے بعد آپ کا جو شوق ہے کلام کا اور جذبہ مزید ہوا کہ؟ دیکھیے، شاعری ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب اسکول جانے سے پہلے ہی متعارف ہو جاتے ہیں. صحیح. وہ شاعری ماں کی لوریوں کی صورت میں ہو، وہ شاعری نظموں کی صورت میں ہو، یا بعد میں نصاب میں موجود شاعری ہو. تو ہر پاکستانی، ہم لوگ اردو زبان جب پڑھتے ہیں تو اس میں شاعری لازم و ملزوم ہے. اس میں بعض لوگوں کو شغف کچھ زیادہ ہوتا ہے تو وہ پڑھنے کے بعد لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. شاید ہم میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیات پائی جاتی تھیں جس کے بعد ہم شاعری، جب بھی موقع ملا میں نے شاعری لکھنے کی اپنے طور پہ کاوش ضرور کی. صحیح. تو سر کیا آپ نے کبھی اپنے حاضر سروس دیکھا ہو کہ آپ کا جو شاعرانہ پیغام ہے کسی سولجر کا حوصلہ بڑھایا ہو؟ بہت دفعہ. یہ رزمیہ شاعری جو ہے یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ میں جب بھی فوجیں جنگ لڑا کرتی تھیں تو رزمیہ شاعری کے ذریعے ان کے جوش و جذبے کو بلند کیا جاتا تھا. 1965 کے نور جہاں مرحومہ کے نغمات نے اس وقت جوش و جذبے کے جو مثالیں قائم کی وہ آج بھی یاد کی جاتی ہیں. تو یہ شاعری کے ذریعے، کیونکہ شاعری دل کو چھو لیتی ہے، تو شاعری کی زبان میں جو بات کہی جاتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے. صحیح. تو جس طرح کتنی دفعہ جب وطن پہ مشکل وقت آیا تو اپنے اپنے انداز میں قائدین نے فوج کا حوصلہ بڑھایا. تو جب ایک دفعہ ایسا واقعہ آیا تو میں نے اپنے ٹروپس کو جمع کیا اور ایک بہت پرانی نظم جو میں نے کہیں سن رکھی تھی وہ میں نے ان کو سنائی کہ ہوائے سرحد ہمارے شہروں کی سمت آئی تو اس کے ہونٹوں پہ یہ نوا تھی. مجاہدوں کو نوید پہنچے کہ آزمائش کی جس گھڑی کے وہ منتظر تھے وہ آ گئی ہے. صدا وطن کی ہر ایک سرحد پہ گونجتی ہے، اٹھو کہ تم کو وطن کی مٹی پکارتی ہے. صحیح. یہ نظم جب میں نے پڑھی تو میرا اپنا بھی جذبہ آسمانوں کو چھو رہا تھا اور سننے والوں کا. یہ بہت خوبصورت ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا جو کلام ہے، کام ہے، پوئٹری، اور نیشنل ٹی وی پر بھی جو ہے وہ نشر ہوتی ہے. پاکستان آرمی کا ایک سافٹ امیج ہمارے سامنے آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کو اپنے کلچر لٹریری آؤٹ ریچ کو بڑھاوا دینا چاہیے؟ ضرور. دیکھیے، آئی ایس پی آر اس سلسلے میں بہت کام کرتی ہے. جی. ادبی سرگرمیوں کے فروغ میں، ملی نغمات کی شکل میں. تو ادب جو ہے وہ تو ایک، چاہے فوج ہے چاہے کوئی اور ادارہ ہے، ادب سے تعلق تو سب کا کسی نہ کسی فارم میں رہتا ہے. صحیح. تو سر ابھی 14 اگست کے حوالے سے کوئی جذبہ یا کوئی نظم آپ نے ہمارے لکھی ہو تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی ضرور. میرے پاس ایک جی ضرور. سبز ہلالی پرچم دنیا میں اپنی واحد پہچان، دل کی ہر دھڑکن کہتی ہے پاکستان ہماری جان، ہے ماں کی مانند یہ دھرتی اور ماں پر سب کچھ قربان، اپنی رگ رگ میں جاری ہے لہو کی صورت پاکستان.
امن کے خواہاں ہیں ہم لیکن دشمن جب سر پر آ جائے لازم ہے جانباز سپاہی دیس کا ہر باسی بن جائے. کرنا ہوگا دیس کی خاطر اپنا تن من دھن قربان. اپنی رگ رگ میں جاری ہے لہو کی صورت پاکستان. جب بھی دیس پکارے تو ہم سب یکجاں ہو جاتے ہیں. شکوے سارے حسن بھلا کے عہد و پیماں ہو جاتے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ پہ دل سے ہے اپنا ایمان. اپنی رگ رگ میں جاری ہے لہو کی صورت پاکستان. بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے اپنے الفاظ جو ہیں سمیٹے، اس نظم کو آپ نے شیئر کیا. بس اس پوڈ کاسٹ کا میں آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جشن آزادی منانے کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو اور کون سے ایسے عمل کرنے چاہیے جو پاکستان کے مستقبل اور مضبوط اور روشن ہوں؟ ہمارے نوجوان علم و ہنر میں ترقی کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا، ہر شعبہ ہائے زندگی اپنے اپنے انداز میں ملک کا دفاع کر رہا ہے. ہر کوئی ملک کا سپاہی ہے. ٹیکنالوجی میں کام کرنے والا اپنی حیثیت میں ملک کی خدمت کر رہا ہے. شعبہ طب والے اپنی حیثیت میں ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تعلیم والے اپنی. تو نوجوانوں کو موجودہ دور کے تقاضوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہوگا کہ آئندہ کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بھی دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا کو مات دینی ہے انشاءاللہ. صحیح، آپ نے بہت خوبصورتی سے سر ہمارے سارے سوال کا جواب دیا، اپنے کلام شیئر کیے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے. بہت خوبصورتی سے جو ہے ہم کہیں گے جیسے موتی کے اس میں پڑوئے ہوئے ہیں، تو بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا، بتایا. یہیں پہ جو ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو جی ناظرین، ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ریٹائرڈ کرنل حسن، جو ایک شاعر بھی ہیں اور ایک حال ہی میں جو ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے فوج سے، اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے یہ بتایا کہ صرف 14 اگست کا دن ہمارے لیے آزادی کا دن نہیں بلکہ اس ملک کی حفاظت کرنے کا بھی ہم پہ ذمہ ہے. اپنی میزبان نویدہ شیخ کو اجازت دیجیے. دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمانوں، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.